سورۃ البقرہ کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 89 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور لما جب، یہاں پر لما جو ہے فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہے۔ جا یعنی وہ آیا، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، تو یہاں پر لما جو ہے جب کا معنی دے گا، ہینا جب۔ اور قرآن کریم میں اور بھی کئی مثالیں ہیں جہاں پر لما ڈیفرنٹ معنی دیتا ہے جب وہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی فی الحال یہ سمجھیے کہ یہاں پر لما کے معنی جب کے طور پر آئیں گے۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءہم آیا، جا آنا، جاءت وہ آئی۔ اسی طرح فعل مضارع کی بات کریں تو یہ ہوگا یجی، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آپ پڑھیں گی۔ تو یجی وہ آتا ہے، اور جاء وہ آیا، ہم ان سب کے پاس، ضمیر ہے یہ۔ کتابن کیا آیا؟ کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز آئی، کاتبہ سے آ رہا ہے، یہ پیچھے اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے اس ورڈ کی۔ کتابن یعنی کتاب آئی، من عند اللہ، من سے پریپوزیشن ہے، عند اللہ عند پاس، اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما، مصدق تصدیق کرنے والی، ٹیسٹیفائی کرنے والی، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں صاد، دال، قاف، صادقہ، اور اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہو چکی ہے، یعنی اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں۔ صادقہ 3 روٹ ورڈز ہیں، صدقہ بھی اسی سے، صادق سچا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے، پھر اسی طرح یصدق وہ تصدیق کرتا ہے، فعل مضارع، اور صادقۃن سچی عورت مؤنث، پھر اسی طرح صدیق دوست، صدق سچائی۔ تو جب بھی اس سے ریلیٹڈ یعنی ان روٹ ورڈ سے، صدقہ سے ریلیٹڈ ورڈز آتے ہیں تو تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں میننگ، جیسے صدقہ کے میننگ ڈفرینٹ ہیں، خیرات چیریٹی کا جو کام ہے، اور صادق سچا ہونا۔ تو بہرحال اس کو یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ مصدقن یعنی وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما لام یہاں پر پریپوزیشن ہے، لیے، ٹھیک ہے، ما جو یعنی اس چیز کو جو، ما ہم یعنی یہ جو کتاب آئی ہے وہ اس چیز کو، ان یعنی ان پہلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، ان کو ٹیسٹیفائی کر رہی ہے، ما ہم، ما پلس ہم جو ان کے پاس ہے، ما ساتھ ہونا، پاس ہونا، ہم ان کے، ٹھیک ہے، ما پلس ہم، وا اور کانو وہ سب تھے، مین پریپوزیشن سے، قبل اس سے پہلے۔ اس کو اسی طرح یاد رکھیے گا، کوئی چیزوں کو جیسے ماں میں نے بتا دیا ان کو اسی طرح انشاءاللہ یاد رکھیے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یستفتحون وہ سب فتح مانگتے تھے۔ اب کیسے پتہ لگا فتح؟ ماشاءاللہ باپ کافی زیادہ آپ نے پڑھ لیا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جوڑا، ہم پر رحمت کی، اس سے بڑی رحمت کچھ نہیں ہے اللہ کی، ایمان کے بعد صحت، الحمدللہ۔ تو دیکھیے سوچئے اس میں 3 ورڈز ہم نے نکالنے ہیں، روٹ ورڈز، فتحہ، ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فتحہ، فتحہ، ہم اردو میں اکثر لیتے ہیں فتح، اس نے فتح کر لیا، ٹھیک ہے نا، وہ فلاں نے، فلاں بادشاہ نے یا فلاں سپہ سالار نے اس چیز کو فتح کر لیا۔ اب فتح کے جو روٹ ورڈز ہیں، ایک تو یہ بھی ہے فتح کرنا، لیکن کھل جانا کسی چیز کا، آسان ہو جانا، کھل جانا، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے غالب آ جانا کسی چیز پر۔ اب وہ کیا ہے؟ یستفتحون، یہاں پر یس کو ہٹا دی، یا جو ہے نا فعل مضارع کی علامت ہے، سین جو ہے نا ایک اور باب ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، استعمال، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز میں نے استعمال کی ہے، استعمال۔ اب استفعل یہ ایک باب ہے، استفعل کے اندر صفت پائی جاتی ہے مانگنے کی، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس میں مانگنے کی جو ہے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، ان اللہ لا یستحیی، یس، ٹھیک ہے، یاد کیجئے۔ اب اس میں جو یس، سین کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یا تو ہوگی فعل مضارع کی علامت، سین کہاں سے آیا؟ تو سین یہیں سے آیا، اس باب سے آیا، استفعلا، استعملا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آ رہا ہے استفتح یوں آئے گا، لیکن فعل مضارع میں یستفتح،
ٹھیک ہے. اب جمع کے لیے یستفتحون، وہ سب مانگتے تھے، مانگنا. ٹھیک ہے جی، اس معنی میں آ رہا ہے استعمال کرنا، مانگنا. وہ مانگتے تھے فتح، وہ یعنی وہ فتح مانگتے تھے. کن پر؟ وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے. یہ جو اہلی کتاب تھے نا، جب تک ان کے پاس کتاب نہیں آئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پتہ تو تھا ایک نبی نے آنا ہے. تو آپ کے آنے سے پہلے وہ جب کافروں کی طرف سے ان کو اذیتیں یا مشکلات آتی ان پر، تو وہ پھر فتح مانگتے، اللہ سے فتح طلب کرتے کہ ہمارے پاس وہ نبی آئے تاکہ پھر ہم ان پر غالب ہوں. ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈیفیٹ کریں. علی الذین، تو ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا. فتح مانگنا اور کھلنا، آسان ہونا. کیونکہ اکثر دیکھیں گی آپ، یہ دعا کے طور پر وہ لکھتی ہیں جو مدرسوں میں لکھا ہوتا ہے فتح لکن، یعنی کہ اللہ آپ کے لیے کھول دے، آسان کر دے چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں. علی الذین، اللہ پر، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں پر وہ فتح مانگتے تھے. فلما، پس لما، پھر اگین وہی جب، اگین فعل ماضی ہے اور اس میں لما اسم کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ میں کسی ایک ویڈیو میں ضرور پوری کوشش کرتی ہوں بناؤں، لما کی جو مختلف کنڈیشنز ہیں. اب یہاں پر فعل ماضی کے ساتھ ہے تو اسم کی حالت میں آ رہا ہے. فلما، پس جب، جاءہم آیا، ہم ان کے پاس، ما جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا. عرفو کے روٹ ورڈز ہیں عین را فا، عرفہ. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے عارفہ نام ہم رکھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہمیں میننگ نہ پتہ ہو، تو عارفہ یعنی جاننے والی. تو عرفہ یعنی جاننا، کسی چیز کو سمجھ لینا، پہچاننا. ٹھیک ہے. جیسے تعریف نہیں کہتے، تعریف کا ورڈ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، وہ یہیں سے آ رہا ہے. تعریف، اس کی جو ڈیفینیشن ہے کسی چیز کی، اس کے لیے تعریف. تو روٹ ورڈز کیا ہیں؟ وہی عرفہ. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ ورڈ، یعنی ان روٹ ورڈ سے جو ورڈ بنتے ہیں وہ آئیں گے. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273، یہاں پر صدقہ خیرات کے بارے میں بات آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ کرو جو کہ تم سے لپٹ کر نہیں مانگتے. جیسے کہ یہاں پر یہ آیت ہے کہ تعریفہم بسیماہم، یعنی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو وہ لگتے ہیں کہ وہ غنی ہیں، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تم، ان کے چہروں سے تم جان جاؤ گے. تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. اور تو یعنی تم ان پر خرچ کرو، یعنی وہ اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس اتنا نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کریں. تو بعض جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر تعریف اب جو بات ہے، یعنی ورڈ کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا، اور ضرور پڑھیے گا اس آیت کو تاکہ آپ کو جو شیپ ہے لفظ کی وہ سمجھ آ جائے، وہ نظر آ جائے. اچھا جی، تعریفہم، ٹھیک ہے، تم ان سب کو پہچان لو گے. تعریفوں کے ورڈ یہاں پر آ رہا ہے. عارفہ جیسے میں نے بتا دیا، عارف ہوتا ہے جاننے والا، عارفہ جاننے والی. اور فعل ماضی میں عرفہ اس نے جان لیا، عرفتو میں نے جان لیا. اب یہاں پر عرفو یعنی انہوں نے جان لیا، ان کو پتہ چل گیا کیا چیز آئی ہے. کفرو، لیکن جانتے بوجھتے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ حق بات ہے، لیکن اس کے باوجود کفرو بھی، کفر کیا، جھٹلا دیا. اب یہاں پر کیا ہے؟ کفرو، ڈینائی کر دیا، اس کو ریفیوز کر دیا، جھٹلا دیا. بھی، با پریپوزیشن ہے، اور ہاں جو ہے ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن ہے. جا کس کی طرف رہی ہے؟ یعنی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ کتاب کی طرف. بھی، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ رسول کو، یعنی رسول اور کتاب تو بات ایک ہی ہے، یعنی کتاب کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، تو ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اب رسول کی بات نہیں آ رہی، کتاب کی پہلے اوپر بات ہوئی ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی تو انہوں نے اس کو جانتے ہوئے جھٹلا دیا. آگے بات ہے پس لعنت اللہ، لعنت ہے. لعنہ کا جو میننگ ہے اس میں یعنی ہلاکت ہے، تباہی ہے، لعنت ہے اللہ کی طرف سے. علی الکافرین، علی پر، کافرین پر، کافروں پر. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. بئس ما اشتروا، بئس خالی ماں کے وداؤٹ بھی آئے گا. بئس برا، برائی کی معنوں میں اس کو بس لیجئے. بہت ہی برا ہے ماں جو، اشتروا خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. اور یہاں پر
بیچنے کے معنوں میں آ رہا ہے، پیچھے بھی اس کی ڈیٹیل میں دے چکی ہوں۔ یہاں پر یہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، اشتراؤ ان سب نے بیچ دیا، اور یشتری وہ بیچتا ہے یا خریدتا ہے، فعل مضارع یا آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح یشتراؤ اگر آئے گا تو فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب یہ فعل ماضی ہے، بھی با پریپوزیشن ہے، ہی پرسنل پروناؤن ہے، انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی بہت ہی بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اللہ کے کلام کو بیچ دیا اور اس کے بدلے جو خریدا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ان یکفرو، ان کے یکفرو فعل مضارع ہے، وہ سب کفر کرتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں، بما با پریپوزیشن پر، ما جو، انزلہ نازلہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ، اوپر سے کسی چیز کا آنا، انزلہ اس نے نازل کیا، یعنی انزلہ کو خالی ہم دیکھیں گے تو میننگ بات پوری ہو جاتی ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، اب کس نے کیے؟ اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے، مزید جو ہے وہ وضاحت ہوگی۔ بغین باغی ہونا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم یہ ورڈ، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں با، غین یا، باغیہ، اور اس کے معنوں میں بات ہے کسی کا سرکش ہونا، باغی ہونا، بغاوت کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے، ریبیلین ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے بغین، یعنی سرکش ہوتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اس چیز سے، این کہ ینزل اللہ، یہاں پر فعل مضارع ہے، وہی روٹ ورڈز ہے، نازلہ اترنا کسی چیز کا، بلندی سے نیچے کی طرف آنا، ینزل اللہ اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ نازل کرتا ہے اگر فعل مضارع میں کریں، اگر رواں ترجمے میں کریں گے تو آپ اسی طرح اللہ نے جو نازل کیا، من سے فضلی ہی، فضل پلس ہی، اس کے فضل، اب ہاں کی جو پریپوزیشن ہے وہ اللہ کی طرف جاری ہے، فضل یعنی اللہ کی رحمت، بلیسنگز اور احسان، یعنی جتنا انسان ڈیزرو کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کا ان کو عطا کرنا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، فضل ہی اس کے فضل سے، علی پر، من یشاء، من یہاں پر جو شخص کے لیے استعمال ہوگا، پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا، من اور من، من کیا ہے؟ شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو، اور من پریپوزیشن ہے، من یشاء، من یشاء وہ چاہے، یعنی بات ہو رہی ہے اللہ کی، یعنی اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے، اس کو بے حساب دیتا ہے۔ اب دیکھیں یشاء وہ چاہتا ہے، فعل مضارع ہے، اور یا کو ہٹا دیجیے تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ شین، الف اور حمزہ، یہ ہیں اس کے روٹ ورڈز، اور عام ہم استعمال بھی کرتے ہیں، ان شاء اللہ، ان اگر، شاء فعل ماضی میں، چاہا اللہ نے، اور اس کے میننگ میں کیا آ رہا ہے؟ یعنی ارادہ کرنا، چاہنا، بی ولنگ ٹو، انٹینڈ ٹو، چوز، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا چاہنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہ سارے معنی اس میں آئیں گے۔ اور شئتی تو عورت چاہے، شئتا تو مرد چاہے، یشا فعل مضارع ہے، وہ چاہے، ارادہ کرے، انٹینڈ ٹو وہ یا وہ چوز کرے، ٹھیک ہے جی، سارے میننگ اس میں فٹ ہوں گے۔ من پریپوزیشن ہے، سے عبادی ہی، عباد عبد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی کو چھوڑ دیجئے، وہ تو آپ کو پتہ ہے اب کہ وہ پروناؤن ہے، عباد جو ہے عبد کی جمع، اور عبد کیا ہے؟ بندہ، اور عباد زیادہ سارے بندے، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہے اپنا فضل کرے۔ فباؤ، فا پس، باؤ وہ سب لوٹے، فا تو ہو گیا پس کے معنوں میں، باؤ کو دیکھتے ہیں، باؤ کے روٹ ورڈز ہیں با، واؤ، حمزہ، الف آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ حروف علہ میں سے ہیں، اور یہ 3 حروف علہ ہیں، واؤ، الف اور یا، اور یہ ایک دوسرے کی شکلیں بدلتے ہیں، ایک دوسرے میں ہی یہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف علہ ہیں، تو اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، آخر والی واؤ کو نہ دیکھیے، آخر والی جو واؤ ہے نا وہ جمع کے لیے، ان سب کی بات ہو رہی ہے، اصل میں جو ورڈ ہے باؤ، ٹھیک ہے، با، واؤ اور حمزہ، یہ روٹ ورڈز ہیں، اور اس کی میننگ میں بات ہے کسی چیز کا ہولڈ کرنا، یعنی ہولڈنگ، ہیبیٹیشن، آکوپائی کرنا کسی چیز کا، جیسے تبوّع الدار یعنی ٹھہرنے کی جگہ، قرآن کریم میں ہی یہ ورڈ آیا اور کئی جگہوں پر یہ ورڈ آئے گا، تبوّع، ٹھیک ہے، تو رہنے کی جگہ۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یعنی ہولڈ کیا، اس چیز کو لے کر آئے، فباؤ یعنی اس چیز کے ساتھ یہ لوٹے، کس چیز کے ساتھ؟ بے غضب، با پریپوزیشن ہے، غضب
اللہ کے غضب کے ساتھ، اس کے اینگر کے ساتھ، یعنی اسٹرانگ فیلنگ آف ڈسپلیئر اینڈ ہاسٹیلٹی، یعنی ایسا ایکسپریشن جس میں ریتھ یا انسیٹسفیکشن کا اظہار ہو. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. وا اور للکافرین، لام کیا ہے؟ پریپوزیشن. لیے، کافرین کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین. عذاب پنشمنٹ ہے، اور مہین یعنی ذلت والا، رسوا کرنے والا عذاب. اور یہ صفت اور موصوف ہیں، یعنی موصوف پہلے آ رہا ہے، عذاب موصوف ہے، اور ہے کیسا؟ صفت اس کی کیا ہے؟ مہین، ذلت والا، رسوا کرنے والا. اور دیکھیں جو ان کی اعرابی حالت ہے وہ ایک جیسی ہے، دونوں پہ آخر میں تنوین آ رہی ہے، یعنی سیم، صیغہ بھی سیم، دونوں سنگولر ہیں، واحد ہیں. پھر اسی طرح دونوں ایک ہی حالت میں ہوں گے. یہ صفت اور موصوف کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ان کو پہچاننا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر عذاب و مہین یعنی رسوا کرنے والا عذاب. پھر اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں مؤمنۃ طیبۃ، یعنی مؤمنہ عورت جو اچھی ہے، صحیح، تو یہ ہو گیا صفت اور موصوف، یعنی دونوں کی کنڈیشنز، شرائط ایک جیسی ہوں گی. تو جی یہ رہے آج کے لیسن کے ورڈ میننگز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.